اسی مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تحفے کو لائے تھے۔ فرمایا 2 رکعت نماز دھیان سے پڑھو، 2 رکعت نماز دھیان سے پڑھو، ایسی پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، ایسی پڑھو یہ میری آخری نماز ہے۔ فجر پڑھتے ہی دل میں خیال کر لو ظہر تک میری موت آ جائے گی، ظہر نہیں ملے گی، فجر ہی میری آخری ہے، فجر ہی میری آخری ہے۔ ظہر کی مل گئی، خدا کا شکر ادا کرو، عصر تک میرا کیا حال ہوگا۔ ہر نماز کو ایسے ہی پڑھو، ہر نماز کو ایسے ہی پڑھو۔ خدا کی قسم نور ایمانی کتاب میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا مزہ اگر اللہ تمہیں دے دیا، نماز کا مزہ اگر اللہ تمہیں دے دیا، تمہارا ایک رکوع ہوگی ساری رات گزر جائے گی۔ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز میں تو سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا جسم جتنا وزن ہے، تیرا جسم جتنا وزن ہے، اتنا وزن کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کہ اپنی کتاب میں پیران پیر نے لکھا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن مت کرو، بے نمازی کو مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کرو کہ بے نمازی کی صورت کو خدا تعالیٰ بدل دے گا۔ اور مولانا کہتے تھے جو بے نمازی ہوگا اگر اس کا دفن مسلمان کی قبرستان میں بھی ہوگا لیکن اس کا حشر کفرستان کی کفر والوں کی قبرستان میں سے اٹھے گا۔ آقا نے عشاء کی نماز کے بعد گھر گئے تھے، پھر آ گئے رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی آئے کہ دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہی، میں بھی آقا کے پیچھے کھڑتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، آقا جھکے تو میں جھکوں گا، آقا اٹھے تو میں اٹھوں گا، آقا سجدے میں چلے گئے میں جاؤں گا۔ رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پارہ شروع کی سورہ فاتحہ پڑھ کے، وہ دوسرے صحابی جو پیچھے کھڑے تھے وہ سوچنے لگے یہ پارہ ختم ہو کے رکوع کریں گے، دوسرا پارہ شروع کر دیے، دوسرا ختم ہو کے رکوع کریں گے، تیسرا پارہ شروع کر دیے، ایک سورہ بقرہ ختم ہو گئے، سوچنے لگے 280 آیتیں اس میں ہی، 80 آیتوں سے زائد اس میں ہی، اور سوچنے لگے یہ سورہ پر سجدہ رکوع کریں گے۔ اب وہ سورہ ختم ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی یا درود پڑھی، سورہ آل عمران شروع کر دیے، اس میں ایک پارہ ہوا، 3 پارے ہو گئے، چوتھا پارہ ہو گیا، چوتھا پارے میں میرے دوستو اس کی ختم پر تو پھر ہماری میرے دوستو رکوع کریں گے نہیں ہوئی کہ وہ صحابی 6 پاروں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے لیکن آقا نے رکوع نہیں فرمایا۔ کتاب اٹھا کے دیکھو، جو صحابی رکعت باندھ کے کھڑے تھے، جو صحابی رکعت باندھ کے کھڑے تھے، نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا، کھڑ کے نماز توڑ کے چلے گئے۔ آقا کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور تمام اعضاء کو خدا کے حوالے کرنے والی چیز کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں شب معراج میں جا کر سدرۃ المنتہا کے آگے جا کر یہ نماز کے تحفے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لا کر ہم سب کو نصیب عطا فرمایا۔ نماز انسان کو ایماندار ہونے کی اور انسان کو مومن ہونے کی دلیل ہے۔ جس کی زندگی میں نماز باقی ہے کہ دین کی چیزیں بھی اس کی زندگی میں باقی رہیں گے۔ تو سرے سے نماز ہی نہیں تو اس کی زندگی سے ایمان سلب ہو جائے گا۔ اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی پابندی کرو کہ میری امت کے ذریعے سے اس کے اعمال جب پہنچتے ہیں تو اس کے اعمال کے ذریعے سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ہی اجاڑ دیا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا بچہ نماز کو سمجھتا ہو اس حالت سے اپنے ساتھ اسے مسجد میں لاؤ۔ کہ اتنا چھوٹا بچہ نہیں کہ نماز کو نہ سمجھتا ہو، وہ نماز کو ہی خراب کر دے گا۔ نماز کو سمجھتا ہو کہ میرے باپ نماز میں ہی، میرا ابو نماز میں ہی، یہ نماز مسجد ہے، اس کا احترام ہے، نماز میں ہے تو میں ان کا کوئی خلل نہیں کرنا ہے، یہ پہچان اپنے بچوں کی ہے، تو اس وقت اپنے ساتھ لاؤ، اپنی موت تک لاؤ۔ جس باپ کے ساتھ اس کا بچہ نماز کے لیے آتا ہو، یہ ایمان کی دلیل ہے کہ جو حق تمہارے اوپر تھا وہ باپ اپنے بچوں کو بھی وہ حق دے رہا ہے۔ ورنہ آج کی ہماری جو حالت ہے، اب بارہا سنتے ہی اور بارہا اخباریں پڑھتے ہی اور بارہا ہم نے اپنی کتابوں میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے بارہا سنتے ہی کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی دشمنیاں، مسجدوں کی دشمنیاں، قرآن کی دشمنیاں، اذان کی دشمنیاں، یہ ساری چیزوں کی دشمنیاں، اسلام کی دشمنیاں اور مسلمانوں کی، ایمان والوں کی دشمنیاں، ایمان والوں کی بڑوں کی دشمنیاں، اکابر کی دشمنیاں اور خانقاہوں کی دشمنیاں جہاں کمزور رہی وہاں نمٹ رہے ہی۔ آپ خود ہی سوچ لے، ہماری زندگی میں یہ حالت ہو رہا ہے تو ہمارے بچوں پہ دین کیا باقی رہے گا؟ اور جس حال میں بھی بچوں کو دین دینا ہے اس حال میں دو۔ ہر اولاد پر ماں باپ کے 3 فرض ہیں، ایک اس کا نام پیدا ہوئے تو اچھا رکھے، اور دوسرا اس کو ایمان دے، یہ ایمان ہے، یہ کلمہ ہے، اللہ کی وحدانیت دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لے کر، عبادت سے لے کر، اطاعت سے لے کر ان کی پوری زندگی کو ان کو سمجھائے، ان کے اولادوں کو سمجھائے، بیٹیوں کو سمجھائے، محنتوں کو سمجھائے، جنگوں کو سمجھائے، جنگ بدر کیا تھی، جنگ احد کیا تھی، خندق کیا تھی اور حنین کیا تھی، یرموک کیا تھی، تبوک کیا تھی اور خندق کی جنگیں کیا تھی، سرائیاں کیا تھی، کتنی بے عزتیں دی تھی، تاکہ بچے کو جب دین معلوم ہو گیا، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، ہمارے ایمان کے لیے اتنی محنتیں، اتنی قربانیاں، اتنی محنتیں، اتنی قربانیاں اور اتنے شہید ہو چکے، اتنے صحابہ کو ترسایا، گھروں میں ترسایا، بازاروں میں ترسایا اور ان کو محلات میں سب ترسایا اور ان کو جینے نہیں دیے، سونے نہیں دیے، رہنے نہیں دیے، کھانے نہیں دیے، یہ ان کی زندگی میں آ گئی تو بچہ مرنے کے لیے بھی ایمان کے واسطے تیار ہوگا، اور جب اس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ مرے گا، ایمان کے ساتھ مرے گا۔ یہی ایمان کی 2 جہاں کی کامیابی ہے۔ جو بھی کفار ایمان لاتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے پہلے نماز سکھاتے تھے۔ نور ایمانی کتاب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا اللہ کسی کو مال سے، سونے سے، ہیروں سے، جواہرات سے، چاندی سے، عزت سے، سرمایے سے، عہدے سے، کرسی سے، شہدے سے، پوری دنیا کا خزانہ اللہ اسے دے دے، لیکن کسی کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دے، اس کی عمر ختم ہوگی، اس کا مال ختم ہوگا، اس کا سونا ختم ہوگا، اس کی شہرت ختم ہو جائے گی، اس کی کرسی ختم ہوگی اور اس کا عہدہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن 2 رکعت میں جو 4 سجدے ہی وہ کبھی تمہاری موت تک بھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ نماز میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔ میں خود بڑا بننا نہیں اور میں خود عالم بننا نہیں، ہمیں حافظ بننا نہیں، بڑائی کرنے کا نہیں، اترانے کا نہیں، رکعت سے دے کر جب نیت کر لی ہم نے کہ ہم نے جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز
کے لیے یا 4 رکعت سنت کے لیے یا فرض کے بعد پھر 2 رکعت سنت پھر 4 رکعت سنت، ہر نماز میں دیکھو کہ رکعت باندھ کر ادب سے کھڑا ہوں، نگاہ نیچے کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہر بندے کی سجود کی جگہ خود خدا اس کے سامنے ہوتا ہے۔ دھیان دل میں یہ ہے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، میرے سامنے خدا ہے، میں خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، ادب بن کے کھڑ رہا ہوں، ادب سے کھڑا ہوں۔ اور اسی نماز میں ثنا ہے، سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی تعریف رکعت باندھتے ہی کہ تو نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیر، جو تیری زبان سے نکلتا ہے اور پھر تو نے کھڑے ہو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، پوری دنیا کے جتنے جھاڑ ہیں، پوری دنیا کے جتنے جھاڑ ہیں، ان جھاڑوں کو جتنے ڈھالیاں ہیں، ان ڈھالیوں میں جتنے پتے ہیں، میری عزت کی قسم ان پتوں کے برابر میں تیرے نام اعمال میں ثواب نصیب عطا فرماؤں گا۔ یہ ایک سجود کے برابر دنیا کی قیمت نہیں ہو سکتی، یہ ایک سجدے کے برابر دنیا کی کوئی عہدہ و شہدہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان نماز کے لیے اس لیے بلا رہا کہ دھڑ بھی خدا کا، جسم بھی خدا کا، آنکھ بھی خدا کی، یہ ہاتھ بھی خدا کی، یہ پیر بھی خدا کی۔ دنیا کو میں نے چھوڑ دیا، گھر کو میں نے چھوڑ دیا، بھی بچوں کو چھوڑ دیا، دکان کو چھوڑ دیا، کرسی کو چھوڑ دیا، میری نوکری کو چھوڑ دیا، چاکری کو چھوڑ دیا، میرے عہدہ شہدے کو چھوڑ دیا کہ دنیا میں بستی میں سب سے بڑا مالک ہو، مالدار ہو، سب سے بڑا اور اس کا نامدار ہو، عہدے دار ہو، کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال۔ یہ مسجد سب کے لیے مسجد ہے، پلیٹ فارم والے کے لیے بھی مسجد ہے، گھر والے کے لیے بھی مسجد ہے، مالدار کے لیے بھی مسجد ہے، بڑے کے لیے بھی مسجد مسجد ہی ہے۔ یہ سب میں کوئی کسی کو آگے نہیں کر سکتا کہ یہاں بڑوں کی جگہ الگ نہیں ہوتی، چھوٹوں کی جگہ الگ نہیں ہوتی، غریبوں کی جگہ الگ نہیں ہوتی، یتیموں کی جگہ الگ نہیں ہوتی، یہاں پارسائی اپائز کی جگہ الگ نہیں ہوتی، لنگڑوں کی جگہ الگ نہیں ہوتی، لولوں کی جگہ الگ نہیں ہوتی۔ یہ مسجد سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اسی صف میں محمود بھی کھڑا ہو گیا، اسی صف میں اس کا وزیر غلام ایاز بھی کھڑا ہو گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ادھر بادشاہ ہے ادھر غلام ہے، دونوں بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہی جگہ اللہ کو پسند ہے، یہی جگہ میں روزی ہے، یہی جگہ میں برکتیں ہی، یہی جگہ میں رحمتیں ہی، یہی جگہ میں رونا ہے، یہی جگہ میں مانگنا ہے، یہی جگہ میں قیام ہے، یہی جگہ میں رکوع ہے، یہی جگہ میں میرے دوستوں ہماری سجود ہی، یہی جگہ میں خیدہ ہے، یہی جگہ میں التحیات ہے، یہی جگہ میں دعائیں ہی، یہی جگہ میں صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تہجد کی نمازیں ہی، نفلیں ہی، نماز استخارہ ہے، صلاۃ حاجتیں ہی، یہی جگہ میں خدا کے رونے کا ہے۔ اس مسجد سے تعلق کو نہ توڑو، اس مسجد سے تعلق کو نہ توڑو۔ جس کا تعلق مسجد سے ٹوٹ گیا، جس کا تعلق مسجد سے ٹوٹ گیا، خدا کی قسم اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ دونوں کا جس کا تعلق ٹوٹ جائے گا، اس کا ایمان سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اب اس کی موت آئے گی، منافق کی موت آ جائے گی۔ فرمائے کہ نماز کو سمجھو، اللہ نے کتنی سلنڈری عطا فرمائی ہے، مانگنے کی عطا فرمائی ہے۔ جب نماز لے کے آئے صحابہ میں خوشی ہو گئی، مانگنے کی چیز لا دی اور اپنے آپ کو گرانے کی چیز لا دی، سر سجود کی چیز لا دی اور سر کو اپنے سجدے میں اللہ کے سامنے گرانے کی چیز لا دی۔ یہی طور مانگنے کا ہے، یہی طور عاجزی کا ہے، یہی طور مسکین کا ہے، یہی طور کمزوری کا ہے۔ میں ہوں تو گھر کا بڑا لیکن نماز میں تیرا غلام ہوں، میں ہوں تو بستی کا بڑا لیکن سجود میں میں تیرے سامنے سلنڈر کر رہا ہوں کہ تیرے سے بڑا میں بھی نہیں، میری کرسی بھی نہیں، میرا عہدہ بھی نہیں، میرا پیسہ بھی نہیں، میری کوئی چیز نہیں، میں غربت میں ہوں پھر بھی میں تیرے سامنے سلنڈر ہوں، رکوع کر رہا ہوں، اب جھکا ہوں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 بار رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جو پکار ہے 3
تسبیحات 70 لاکھ نیکی کو تمہارے اعمال میں نصیب عطا فرماتے ہی خدا کہتا ہے کہ سجود کو، رکوع کو اچھا کر لو، گڑگوں کو جیسا شیر کا پنجہ ہے اس طریقے سے اپنے گڑگوں کو پکڑ لو کہ زیادہ نہ جھک جاؤ، اور زیادہ جھکے کیا نہیں جھکے، ایسا نہیں درمیانی رفتار میں ہو کہ پوری پیٹھ بھی، سر بھی، پیچھے کا حصہ بھی یکساں ہو۔ خدا کہتے ہی میری عزت کی قسم، جتنے 4 پائی جانور دنیا میں ہی، 4 پاؤں کے جانور جتنے دنیا میں ہی، ان 4 پایوں جانوروں کے اوپر جو چمڑا ہے، اس چمڑے کے اوپر جتنے بال ہیں، ورلڈ کے پورے جانوروں کے جتنے بال ہوں گے اتنے نیکیاں میں تیرے اعمال میں لکھوں گا۔ یہ چیز کسی کو معاف نہیں۔ پیران پیر، پیروں کے پیر کی خود لکھی ہوئی کہ ہمارے قاسم قریشی مولانا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے خبر کو نور سے منور نصیب عطا فرمائے، کہ بارہا اجتماع کے بیان میں ہر بار پیران پیر کی حدیث بول کے بات کو ختم کرتے تھے۔ ایک نماز قضا دکھاؤ پیران پیر کی، ایک نماز، ایک سنت کی قضا، ایک نفل چھوڑا ہو، ایک رات تہجد چھوڑا ہو۔ سلسلے کے جھاڑ، قادری سلسلے کے درخت پیران پیر ہی، جب درخت پوکل ہو تو اس کی ٹہنیاں کیسے مضبوط ہو سکتے؟ ایک مرید آیا تو پیران پیر سے کچھ حاصل کرنے کے لیے 3.5 سال ان کے چمن میں تھا، 3.5 سال ان کی چمن میں تھا۔ 50,000، 30,000، 40,000، 70,000، 90,000، 1,05,000، 1.5 یعنی 1.5 لاکھ، 1.5 لاکھ یعنی ان کے مجمع میں، محفل میں لوگ ان کے مریدین بیٹھتے تھے۔ اب یہ آیا ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا، 3.5 سال ہو گئے، کچھ کرامت ظاہر نہیں ہوئی، کوئی کرامت کی باتیں کام نہیں کیے، کسی کو کوئی عجب معاملہ نہیں دکھایا، عجب کرامتیں نہیں دکھائی۔ کرامتیں کہتے مرے ہوئے کو زندہ کر دینا، زندوں کو مردہ کر دینا، اونٹوں کو کوئی اور کی کرامتیں کر دینا، اور ان کے پانی کا وضو کا پانی خود بے خود کا گرم ہو جانا، ایسی کرامتیں کوئی نہیں دیکھا۔ اب گئے پیران پیر سے ملاقات کی اور کہا کہ مرشد میں جانا چاہتا ہوں، آیا تھا کس لیے؟ آپ سے کچھ سبق لینے کے لیے آیا تھا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ کیا کرامتیں ظاہر ہونا تھا؟ کیا کرامتیں ظاہر ہونا تھا؟ کیا دیکھنے کے لیے آیا؟ فرمایا کہ میری کوئی فرض نماز چھوٹی نہیں، کوئی سنت چھوٹی نہیں، کوئی نفل چھوٹی نہیں، اشراق چھوٹی نہیں، اوابل چھوٹی نہیں، رات کی تہجد چھوٹی نہیں۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، ہر دو جہانی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے 3.5 سال سے میرے فرضوں کو بھی تو دیکھا، میرے نفلوں کو بھی دیکھا، سنتوں کو بھی دیکھا، تہجد کو بھی دیکھا، کبھی جھوٹی تو نہیں۔ پیران پیر نے فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز سے غداری نہ کرو، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 پر 7 سال جو شب معراج میں خدا کا دیدار کر کے جو نماز لائے ہی، اس نماز کی غداری نہ کرو کہ تم یعنی تم نبی اور اہل اللہ، اہل و عیال، میرے کربلا کی اور میرے دوستوں اور جتنے صحابہ کی اور جتنے اس کے اوپر محنتیں کی ہیں، ان سب کے تم دشمن بن جاؤ گے۔ نماز ہی دین کا ستون ہے۔ بغیر ہاتھ کا آدمی رہتا ہے، بغیر پیر کا آدمی ہوتا ہے، بغیر آنکھ کا آدمی ہوتا ہے، زبان نیس آدمی بھی ہے، گونگا ہے آدمی بھی ہے، بہرا ہے آدمی بھی ہے، 2 پیر نہیں آدمی ہے، 2 ہاتھ نہیں آدمی ہے، 2 آنکھ نہیں آدمی ہے، کسی کا سر چپٹا ہے آدمی ہے، اور کسی کے بدن میں سے کچھ سوراخیں پڑے ہیں آدمی ہے۔ ہر چیز کا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن بغیر سر کا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ اکابر فرماتے ہیں جیسے بغیر سر کا آدمی نہیں ہوتا، بغیر نماز کا دین بھی باقی نہیں رہتا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، سے معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے، معمولی سمجھ کے
چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، کاموں سے، فضولیات سے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، باہر بیٹھے ہوئے، سڑک پہ بیٹھے ہوئے، پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے، کام نہیں ہے، موبائل سامنے رکھے ہوئے، موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے، تھوڑا سا سر میں درد آ گئی نماز چھوڑ دیے، سردی آ گئی نماز چھوڑ دیے، معمولی اچھا بھی ہے نماز چھوڑ دیے، آنے کوئی دل نہیں کرتا۔ میرے دوستوں، میں بارہا عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ لوگ بھی مجھے معاف فرمائے، نماز معمولی سے نہ چھوڑو، نماز معمولی سے نہ چھوڑو، ورنہ قیامت میں بے نمازی کی صورت اللہ کالے جانور کی بنا دے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی معمولی سے نہیں۔ بیمار ہے تو آ سکتے ہی تو اس وقت بھی آؤ، بیمار میں آنا اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کی قبولیت کی دلیل ہے۔ بیمار میں مانگنا قبولیت کی دلیل، تیری دعا قبول ہو گئی۔ بیمار میں سر کو جھکانا تیری قبول ہو گئی۔ بیمار میں خدا کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا تو قبول ہو گئی۔ یہ اللہ کے حوالے نماز ہے، یہ اللہ کے حوالے نماز ہے۔ ہر جوڑ کی ادا کوئی چیز میں ہے تو نماز میں ہے۔ اسی لیے قیام بھی اچھی طرح، رکوع بھی اچھی طرح، خیال ایک جگہ رکھو، دھیان میں رکھو، نماز کا خیال ایک جگہ ہو، کہیں کے سورے کہیں کا خیال، دھڑ یہاں سوچ کہیں کی، نماز یہاں فکر کہیں کی، سجدہ یہاں، اور ہماری میرے دوستوں سوچنا اور کہیں کا ایسا نہ ہو کہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز میں تو سجدے میں جاتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا جسم جتنا وزن ہے، تیرا جسم جتنا وزن ہے، اتنا وزن کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تیرا وزن 60 کلو، تیرا وزن 70 کلو، تیرا وزن 50 کا، تیرا وزن 80 کا، کہ یہ پورا جتنا جسم ہمارا وزن ہے، یہ ایک سجدے کا یہ ثواب ہے۔ یہ ایک سجدے میں اپنے دھڑ کو، اپنی پیشانی کو تو نے رکھے خدا کے سامنے، اے اللہ کہ میں تیرے سوا اپنی پیشانی کو کہیں نہیں جھکایا، یہ وحدہ لا شریک لہ کو تجھے مان رہا ہوں کہ میں نے کھڑے ہو کے ادب دکھا دیا، میں نے جھکے اور اپنا احترام دکھا دیا، اور میں نے سجدے میں جا کے اپنی غلامی کو اختیار کر لیا۔ یہ ایک سجدے میں جب آپ نے نفل میں ہو، فرض میں ہو، سنن میں ہو، واجب میں ہو، مستحبات میں ہو، اور ہماری صلاۃ تہجد میں ہو، اور ہماری نفلوں میں ہو، اور ہماری حاجت میں ہو، استخارہ میں ہو، اپنے آپ کے سر کو خدا کے سامنے میرے دوستو ہم نے جھکا دیا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سجدے سے سر اٹھانے میں 3 لحظے جو تیرے لگتے ہی، وہ 3 لحظوں میں اللہ تعالیٰ تیرے جسم کا وزن، سونا، پیسے نہیں، سونا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اللہ ثواب نصیب عطا فرمائے۔ اسی مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تحفے کو لائے تھے، فرمایا 2 رکعت نماز دھیان سے پڑھو، 2 رکعت نماز دھیان سے پڑھو، ایسی پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، ایسی پڑھو یہ میری آخری نماز ہے۔ فجر پڑھتے ہی دل میں خیال کر لو ظہر تک میری موت آ جائے گی، ظہر نہیں ملے گی، فجر ہی میری آخری ہے۔ ظہر کی مل گئی، خدا کا شکر ادا کرو، عصر تک میرا کیا حال ہوگا۔ ہر نماز کو ایسے ہی پڑھو، ہر نماز کو ایسے ہی پڑھو۔ خدا کی قسم، نور ایمانی کتاب میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا مزہ اگر اللہ تمہیں دے دیا، نماز کا مزہ اگر اللہ تمہیں دے دیا، تمہارا ایک رکوع ہوگی ساری رات گزر جائے گی،
تمہارا ایک رکوع ہوگی ساری رات گزر جائے، تمہارا ایک سجدہ ہوگا پوری رات گزر جائے، تمہارا ایک قیام ہوگا پوری رات گزر جائے۔ حدیث نہیں دیکھے آقا نے عشاء کی نماز کے بعد گھر گئے تھے، پھر آ گئے رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی آئے کہ دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہی، میں بھی آقا کے پیچھے کھڑتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، آقا جھکے تو میں جھکوں گا، آقا اٹھے تو میں اٹھوں گا، آقا سجدے میں چلے گئے میں جاؤں گا، رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پارہ شروع کی سورہ فاتحہ پڑھ کے، وہ دوسرے صحابی جو پیچھے کھڑے تھے وہ سوچنے لگے یہ پارہ ختم ہو کے رکوع کریں گے، دوسرا پارہ شروع کر دیے، دوسرا ختم ہو کے رکوع کریں گے، تیسرا پارہ شروع کر دیے، ایک سورہ بقرہ ختم ہو گئے، سوچنے لگے 280 آیتیں اس میں ہی، 80 آیتوں سے زائد اس میں ہی، وہ سوچنے لگے یہ سورہ پر سجدہ رکوع کریں گے۔ اب وہ سورہ ختم ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی یا درود پڑھی، سورہ آل عمران شروع کر دیے، اس میں ایک پارہ ہوا، 3 پارے ہو گئے، چوتھا پارہ ہو گیا، چوتھا پارے میں میرے دوستو اس کی ختم پر تو پھر ہماری میرے دوستو رکوع کریں گے نہیں ہوئی کہ وہ صحابی 6 پاروں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، لیکن آقا نے رکوع نہیں فرمایا۔ کتاب اٹھا کے دیکھو، جو صحابی رکعت باندھ کے کھڑے تھے، جو صحابی رکعت باندھ کے کھڑے تھے، نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا، کھڑ کر کے نماز توڑ کے چلے گئے۔ آقا کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے دوستوں، میں بارہا کہتا ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، مسرات کو بھی، موت کی آخری سانس تک 5 وقتہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ کہ میرے دوستوں، نماز کا چھوڑنا کسی بھی ہمارے فرقوں کی کتاب اٹھا کے دیکھو، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں۔ ہمارے مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر کو نور سے منور نصیب عطا فرمائے، ان کے چہرے کے صدقے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت نصیب عطا فرمائے۔ شب برات آتی ہے، اللہ سب کی عمروں میں، سب کے گھروں میں، کمائیوں میں اللہ خیر و برکت نصیب عطا فرمائے۔ کہ میرے دوستوں، پیران پیر کی حدیث کہتے تھے خاتم قریشی مولانا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر کو نور سے منور نصیب عطا فرمائے، کہ اپنی کتاب میں پیران پیر نے لکھا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن مت کرو، بے نمازی کو مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کرو، کہ بے نمازی کی صورت کو خدا تعالیٰ بدل دے گا۔ اور مولانا کہتے تھے جو بے نمازی ہوگا، اگر اس کا دفن مسلمان کی قبرستان میں بھی ہوگا، لیکن اس کا حشر کفر والوں کی قبرستان میں سے اٹھے گا۔ یہ پیران پیر کی حدیث ہے، ان کی بات ہے، ان کی قول ہے کہ ان کی بات کہہ کر ہر بیان میں کہتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ ہمارے سامنے آنے والے زمانے بڑے کھٹین آ رہے ہیں، بڑے میرے دوستو، ایمان کو ہتھیلی میں پکڑنا ہوگا، ایمان کو ہم لوگ ہتھیلی میں لے کے چلنا ہوگا، ایسی حالتیں آ رہے ہیں کہ میرے دوستو، دوسری ایک تقاضے کی ہمارے سامنے ڈاکیومنٹ کے تقاضے کی بات تھی، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے ہمارے اس ڈاکیومنٹ کی اور ہماری ناگرکتا کی جو ہم انڈیا میں ہی ہماری یہاں رہنے کی ثبوت کس چیز سے کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ کہ میرے دوستو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز کا بے نمازی وہ کتنا بھی بڑا ہو، وہ اولیاء کا دشمن ہے، وہ انبیاء کا دشمن ہے، وہ صحابہ کا دشمن ہے۔ اس لیے پیران پیر فرماتے تھے بے نمازی کو مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کرو، یہ ان کا قول ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب عطا فرمائے۔ خود بھی پابندی کرو، بچوں کو بھی پابند بناؤ۔ وہ آج کے بچے ہی، ان کا ایمان مضبوط ہونا ہے، ان کی زندگی کی حالتیں ہمارے سامنے ہی میرے دوستوں، ہم خون کے آنسو روئیں گے لیکن ان کی حالتیں بگڑ جائیں گے۔ اس لیے دین کی فکر کرو، ان کو دین دو، خود دین پر مضبوطی اختیار کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ واقعی الحمدللہ رب العالمین۔